الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ محمد تحسین رضا سیفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، بہت مفصل طریقے سے آپ نے ہمیں شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی، اور ہونی بھی چاہیے، اور ہمیں بھی امتی ہونے کا ایک شرف ملا، ہماری یہ قسمت کھلی کہ ہم جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے رسول قوم اور رسول امت بعثت فرمائے، تو یہ جو قوم اور امت میں فرق کیا ہے، اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں تو۔ قرآن کریم فرقان حمید میں جس طرح نے بیان فرمایا نا کہ اللہ کی شان ہے کہ وہ رسولوں کو بھیجنے والا ہے، اس نے بہت سارے انبیاء کرام کا مبیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، اور بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا تو ساتھ فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ وہ سے انبیاء کرام کے فرمایا کہ ہم نے فلاں قوم کو ان کی فلاں پیغمبر کو فلاں نبی کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ پہلے جتنے بھی اللہ نے انبیاء کرام بھیجے، ہر نبی کو ایک مخصوص قوم، مخصوص علاقے، مخصوص وقت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ہر نبی کو مخصوص علاقے میں بھیجا گیا۔ بہت سارے انبیاء کرام دیکھیے، ایک ایک وقت میں کئی انبیاء کرام تھے۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، آپ کا اور آپ کے بھتیجے لگتے ہیں جناب لوط علیہ السلام، یہ دونوں جلیل القدر انبیاء ہیں، لیکن وقت ایک ہی ہے، زمانہ ایک ہی ہے، لیکن کیا تھا؟ اپنا اپنا علاقہ، اپنا اپنا ایریا تھا۔ تو پہلے اللہ نے انبیاء کرام کو جو بھیجا وہ مخصوص علاقے، مخصوص قوم کے لیے بھیجا، لیکن جب اللہ نے ہمارے کریم آقا امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ نے جب ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو بھیجا تو آپ کو فرمایا کہ آپ نے تمام انسانوں کے لیے، جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ جن سے انسان ہے، انسان جو بھی ہے، جب حضور آپ آ گئے تو اب آپ کسی ایک علاقے، کسی مخصوص قوم، کسی مخصوص زمانے یا وقت کے لیے نہیں، بلکہ اب جب تک انسان جہاں جہاں بستے ہیں، جب تک بسیں گے، جب تک انسان ہوں گے، ان تمام انسانوں کے لیے اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے نبی آپ اعلان کیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آ چکا ہوں، مجھے اللہ نے تم سب کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام، آپ کو اللہ رب العالمین نے زمان، مکان، علاقے، قوم کی قید سے پا کر کے آپ کو اس شان سے بھیجا ہے کہ آپ کو تمام انسانوں کے لیے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہی معنی ملتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ محبوب، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رحمت کائنات کی ہر چیز کے لیے ہے، اور یہ رحمت للعالمین میں تو بڑا ہی ایک وسیع و عریض مفہوم ہے۔ حضور کی رحمت سے انسان بھی فائدہ پاتے ہیں، جانور بھی۔ اس پہ تو رسولوں پر بھی فضیلت، کیا شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے سبحان بخشی۔ تو آقا علیہ السلام کی رحمت کی بات جو ہے، ہر انسان کو رحمت سے حصہ ملا، انسانوں کو اور جانوروں کو، جانداروں کو، بہت ساری مخلوقات، ہر مخلوق کو حضور کی رحمت سے حصہ ملا، یہاں تک کہ جو نہیں مانتے ان کو بھی حصہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوب، آپ کی موجودگی میں اللہ ان کافروں کو عذاب نہیں دیتا، تو حضور کی رحمت کی کیا بات کہی ہے، اور حضور کی عظمت کی بات کیجئے، فضیلت کی بات کیجئے، جس طرح آپ نے بات کی ہے، اس کو بھی اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ بہت سارے انبیاء کرام ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، گفتگو کی، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجوں کو بلند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، جس کے درجوں کو بلند کیا ہے، جس کے درجات کو اللہ نے عظمت دی ہے، سب مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ہمارے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی لیے تو امام حسن فرماتے ہیں نا کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا
ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا ہمارا۔ نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کے، بہت خوبصورتی سے آپ نے شان سرور کون و مکان کی ایک اہمیت فضیلت بیان کی۔ اچھا، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیونکہ صفت کی بات کر رہے ہیں، صفات کی بات کر رہے ہیں، یہ صفات میں ہے اور اس کا جو تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، رحمت للعالمین بن کر آنا، تو اس صفت کو آپ، اللہ کی جو یہ صفت کی ہم گفتگو کریں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ اس پہ کیسے روشنی ڈالیں گے اور لوگ اس کو کس نظر سے دیکھیں اور اس پہ وہ اپنے لیے کچھ اس میں استفادہ حاصل کر سکیں؟ کوئی اس پہ آپ بیان فرمائیں۔ ہوتی ہے نا، اللہ کی صفت ہوتی ہے، وہ اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ رب العالمین کے علم و قدرت و حکمت کو مزید نکھار کر دنیا والوں کو بیان کرتی ہے۔ جو بھی صفت ہوتی ہے وہ اللہ کی پہچان کرواتی ہے۔ تو اب یہ جو صفت ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا، تو اب اس صفت کا آپ جو دیکھیے کہ ہر نبی جو ہوتا ہے، جو شان عظمت والا ہر نبی انبیاء کرام اور بخصوص ہمارے کریم آقا علیہ السلام، ان کو جب اللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے، تو ان کو جن شان کے ساتھ، جن شوقت کے ساتھ، جن عظمتوں کے ساتھ بھیج کر اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کرام کا تعارف کروایا ہے، تو جب ہم انبیاء کرام کی جب شان کو بیان کرتے ہیں، ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، ان کا ذکر بیان کرتے ہیں، تو حقیقت میں یہ مالک کائنات کی عظمت کا بیان ہو رہا ہوتا ہے کہ جس نبی کی یہ شان ہے، جس نبی کا یہ مقام ہے، جو رحمت دو عالم ہے، جو مبشر ہے، جو نذیر ہے، جو پوری مخلوق کی طرف بن کر آیا ہے، جو رحمت بن کر آیا ہے، تو اس ایسے نبی کو بھیجنے والے رب کی کیا شان ہوگی؟ جس نبی نے شان لی ہے، اگر اس کا یہ مقام ہے، اس کی یہ عظمت ہے، تو جس مالک نے، جس خالق نے، جس رب نے، جس معبود نے، جس کائنات کے مالک نے وہ شان عطا کر کے ان انبیاء کو بھیجا ہے، اس کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کی اپنی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی اپنی رفعت کا عالم کیا ہوگا۔ تو حقیقت میں جب انبیاء کرام کا جب تذکرہ خیر یا ان کی شان و شوقت قرآن کی آیات کی صورت میں یا حدیث مبارکہ کی صورت میں بیان کی جاتی ہے، تو حقیقت میں یہ رب تعالیٰ کی عظمت کا ہی بیان ہوتا ہے کہ جب دینے والا ایسا ہے، عطا کرنے والا جو ہے وہ اس کی شان کیسی ہے، اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ تو حقیقت میں جب انبیاء کرام علیہم الرضوان کو جو بھیجا گیا شانیں دے کر، وہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا، علم و حکمت کا وہ مظہر ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جو میلاد مصطفیٰ کریم مناتے ہیں، اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ حقیقت میں رب تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کیا جائے۔ حضور کا جب ذکر کیا جاتا ہے، حضور کے فضائل، کمالات، آپ کے خصال، آپ کا حسن، آپ کا جمال، آپ کی جو ہے عظمت ذکر، آپ کی رفعت شان و شوکت کو جو بیان کیا جاتا ہے، اس کا اصل مقصد یہی ہوا کرتا ہے کہ جس اللہ کے نبی کی یہ شان ہے، اس نبی کے رب کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کے خالق کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کو شان دینے والے کی اپنی شان کتنی بلند ہوگی، کتنی بالا ہوگی۔ یقیناً پھر اس نبی کو دیکھ کر ہی، یقیناً جب آپ دیکھیے سیرت کو دیکھیے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے کہ جن کئی لوگوں نے صرف حضور کا دیدار کیا تو فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، کہ جب جس رب نے رسول بھیجا ہے، اس بھیجے ہوئے کی یہ شان ہے، تو بھیجنے والے کا عالم کیا ہوگا، بنانے والے کا عالم کیا ہوگا، عطا کرنے والے کا عالم کیا ہوگا۔ تو حقیقت میں جو میلاد مصطفیٰ منانے کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے، اصل اس کی روح یہ ہونی چاہیے کہ اس سے، حضور کے ذکر سے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کی جائے، اللہ رب العالمین کی قدرت، اس کے علم، اس کے صفات، اس کے کمال و قدرت سے اپنی روح کو مزید فیضیاب کیا جائے۔ حقیقت میں یہی روح ہے میلاد ہے، اور یہی روح ہے اس 12 ربیع الاول کے آنے کی خوشی میں کہ انسان حضور کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین کی ذات تک پہنچ جائے۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے ربیع الاول اور عید میلاد النبی کے حوالے سے اس کو کس انداز سے اور کس شوق سے اور کتنے ہے اس اجر سے اس کو منانے کا آپ نے ایک طریقہ بتایا۔ بلا شبہ آپ نے درست فرمایا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم بھی جب مجلس تھی، ان کا اجلاس تھا، ایک جگہ پہ جمع تھے، تو انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی وہ مدح سرائی کر رہے تھے، تو اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم تاریکی میں تھے اور ہمیں تاریکی سے نکالنے والے آپ ہیں۔ تو پھر جب وہ ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث شفقت ہے تو کیوں نہ منائیں ہم میلاد، تو کیوں نہ ہم خوشی منائیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں یوم آخرت میں بھی ہمیں شفاعت نصیب ہی انہی سے ہونی ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ نے بہت خوش اسلوبی سے اور بڑے مدبرانہ طریقے سے بیان فرمایا۔ بہت شکریہ علامہ تحسین رضا سیفی صاحب، آپ نے ہمیں ایک جامع طریقے سے ایک میلاد کا اور صفات باری تعالیٰ کا ایک میلاپ ہمیں بتایا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ یہ تھوڑا سا ہم نے میلاد کے مہینے کے حوالے سے بھی ایک ٹچ دیا ہے، اور ہمیں ایک سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ہم حاضری پیش کر سکیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کر کے۔ تو آپ اس پروگرام کو دیکھیے، مکمل دیکھیے، اور اس کو آپ نے لائک کریں، شیئر کریں، اور خاص طور پہ دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ہم نے اپنے حصے کا دیا جلا دیا ہے، اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے حصے کا دیا جلائیں، اور آخرت میں یہی سب کچھ ہے جو ہمارے پاس ہے، وہ تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہم یہی شفاعت جو ہمیں ملنی ہے حضور کی وجہ سے ہی ملنی ہے، ہمارے پاس تو ہم تو سراپا خطا کار ہیں۔ تو اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کا حامی